السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، وقال تعالی فی مقام آخر ولا تمش فی الارض مرحا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین، برادران عزیز، تواضع اختیار کرنا، عاجزی اپنے اندر پیدا کرنا، اس تعلق سے اور دوسری بات رمضان کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ تواضع کا اختیار کرنا یعنی اپنے اندر عاجزی پیدا کرنا ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے واسطے تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو بلند مرتبہ عطا کرتے ہیں۔ تواضع، عاجزی ایک ایسی چیز ہے، آدمی جب اس کو سیکھ لیتا ہے، اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑا کام لیتے ہیں، اور اللہ جس سے بڑا کام لیتے ہیں، بڑا مرتبہ اللہ جسے عطا کرتے ہیں، اسے ضرور حکمت سے نوازتے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ حکمت ایک ایسی چیز ہے، اسی حکمت سے مسکین لوگ بھی بادشاہ بن جایا کرتے ہیں۔ تو آدمی جب تواضع اختیار کرے گا، اللہ اسے حکمت ضرور عطا کریں گے۔ تو آدمی کو اپنے اندر عاجزی پیدا کرنا ضروری ہے، اللہ سے عاجزی مانگتے رہنا اور بڑوں سے اس چیز کو سیکھتے رہنا، دونوں ضروری ہیں۔ آدمی بڑوں سے سیکھتا رہے، اللہ سے عاجزی کی دعا کرتا رہے، اللہ عاجزی بھی دیں گے اور اللہ اسے بلند مرتبہ بھی عطا کریں گے۔ کبھی بھی بندے کو اپنے اعمال پر اور اپنے مرتبے پر، اپنی صلاحیت پر بڑائی نہیں جتلانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر تشریف لا کر ایک واقعہ سنایا، جسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تھے۔ فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک آدمی تھا جو ایک مرتبہ ایک سمندر کے جزیرے میں گیا اور وہیں عبادت میں مشغول ہو گیا، 500 سال تک مسلسل عبادت کرتا رہا۔ پچھلی امت کے لوگوں کی عمریں بھی بڑی ہوا کرتی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے واسطے کھانے کا ایسا نظم فرمایا کہ اسی جزیرے کے اندر اللہ نے ایک انار کا درخت اگایا اور ایک چھوٹا میٹھے پانی کا چشمہ جاری کیا۔ وہ دنوں رات اللہ کی عبادت کرتا، پھر ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ اس انار کے درخت سے انار کو کھا لیتا، پھر میٹھا پانی پی لیتا، پھر عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اللہ سے اس نے یوں دعا کی، اے اللہ مجھے سجدے کی حالت میں موت عطا فرما،
اور میں تجھ سے اللہ یہ دعا کرتا ہوں کہ قیامت کی صبح تک بھی میرے جسم کو مٹی نہ کھائے، ایسے فیصلے عطا فرما، اور قیامت کی صبح تک میں سجدے کی حالت ہی میں رہوں، ایسے فیصلے عطا فرما۔ اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرما لی۔ حضرت یونس پالک پوری لکھتے ہیں کہ اللہ نے اس جگہ کو ایسے محفوظ رکھا ہے، کسی انسان کی رسائی وہاں تک ہو نہیں سکتی، مگر جب قیامت کا دن ہوگا اللہ اسے اپنے پاس بلائیں گے، فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میری رحمت سے، میری فضل سے اسے جنت میں داخل کر دو، مگر وہ عرض کرے گا اے اللہ آپ کے فضل سے نہیں بلکہ میرے عمل کے بدلے میں مجھے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اللہ فرمائیں گے نہ، رحمت سے داخل ہو جا۔ وہ کہے گا کہ نہ، میرے عمل کے بدلے میں نے 500 سال تک عبادت کی ہے۔ اللہ فرمائیں گے نہ، پھر وہ کہے گا اے اللہ نہیں، میری عبادت کے بدلے میں مجھے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ پھر اللہ فرمائیں گے کہ ایک کام کرو، فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میں نے اسے جتنی نعمتیں عطا کی تھیں اس نعمتوں کو دیکھو۔ پھر ساری اللہ نے نعمتیں انسان کو جو عطا کی ہیں ان میں آنکھ بھی، کان بھی، اور اس کے علاوہ باقی اعضاء بھی، اور اس کے علاوہ جو نعمتیں اللہ نے عطا کی وہ سب گنایا جائے گا۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے صرف جو اسے آنکھ والی دیکھنے کی نعمت عطا کی تھی، اس کی 500 سال کی عبادت صرف اس کے عوض میں اس کا احاطہ کر لے گی۔ پھر بقیہ اعضاء کا کون احاطہ کرے گا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اسے ایک نعمت کا عوض جو آنکھ عطا کیا تھا ساری عبادت کا احاطہ کر چکی، اب اسے جہنم میں داخل کر دو۔ وہ بندہ رو کر کہے گا اے اللہ نہ اپنی عبادت کے نہیں بلکہ تیری رحمت کے عوض میں جنت میں داخلہ عطا فرما۔ تو ساتھیوں غور کر لو، اپنی عبادت پر ناز نہیں کرنا۔ 500 سال کی عبادت بھی اللہ کی ایک نعمت کا عوض نہیں ہو سکتی، تو میری اور آپ کی چھوٹی عبادتیں کا عوض ہو سکتی ہیں۔ مگر بات یہ ہے کہ چھوٹی عبادت کو بھی چھوٹا نہ سمجھا جائے۔ چھوٹی عبادت بھی حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ چھوٹا کام بھی جب وہ شرف قبولیت پا جائے تو یہ چھوٹا نہیں رہتا بلکہ اس کا عوض اللہ کی طرف سے بڑا ملتا ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، اپنے کو چھوٹا سمجھیں اور اپنے نفس کے پاس سب سے بدتر بن کر رہیں، اپنے کو بڑا نہ سمجھیں۔ یہ بات ہے، چھوٹے عمل کو کریں تو اسے بھی بڑا سمجھ کر کریں۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ چھوٹا عمل بھی جب قبول ہو جائے تو وہ بڑا بن جاتا ہے۔ دیکھیں رمضان المبارک کے تعلق سے کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھ کر ہے کہ رمضان المبارک کے ادب کی برکت سے ایک یہودی کو اللہ نے جنت عطا کر دیا۔ واقعہ یہ تھا کہ رمضان میں اس کا یہودی کا بیٹا کھلے عام کھا رہا تھا۔ یہودی نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا کہ رمضان کا برکت والا مہینہ اور سارے مسلمان روزے سے تو کھلے عام کھاتا ہے۔ اتنی بات تھی، اللہ نے مرتے وقت کلمہ طیبہ اس کی زبان سے جاری کر دیا اور اس کو جنت عطا کر دی۔ تو چھوٹا عمل بھی چھوٹا نہیں رہتا بلکہ یہ دیکھنے میں چھوٹا ہے، مگر اس چھوٹے عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام عطا کر دیا۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہم سب سنے ہوں گے۔ حضرت حسین احمد مدنی کا وہ واقعہ بھی یاد ہے کہ ٹرین کا سفر جاری تھا، استنجا خانے غلیظ تھے، ناپاک تھے۔ ایک انگریز استنجا کرنے کے لیے گیا مگر بدبو سے، ناپاکی سے بیزار ہو کر آ کر بیٹھ گیا۔ حضرت حسین احمد مدنی وہاں پہنچے اور استنجا خانے کی صفائی کی، پھر واپس لا کر انگریز سے کہا کہ دیکھو میں ابھی جا کر آ رہا ہوں، وہاں کوئی نجاست نہیں ہے۔ انگریز فراغت پایا تو بعد میں آ کر کہا کہ اے حسین احمد مدنی، تم نے استنجا خانے کی صفائی نہیں کی بلکہ میرے دل کی تم نے صفائی کر دی۔ کام دیکھنے میں چھوٹا تھا مگر اخلاق بڑے تھے۔ اپنے اخلاق سے اس وقت سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو غیروں کا دل جیتنا ضروری ہے۔ اب غور کر لے ساتھی، صرف چھوٹا کام تھا، انگریز بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اب غور کرنے کا مقام ہے، آج حالات ہمیں سکھلا رہے ہیں
کہ مسلمانوں کو سیکھنا پڑے گا، اپنے اخلاق کو درست کرنا پڑے گا۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ ہمیشہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں جاگ جاؤ، جاگ جاؤ۔ اب مسلمانوں کو جاگنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر مسلمان سارے ہندوستان کے تہجد گزار بھی بن جائیں، پانچوں نماز کے پابند بھی بن جائیں، چاشت کی نماز کے پابند بھی بن جائیں، اگر اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے، اپنے کردار سے غیروں کے دل کو نہ جیتیں، اور غیروں کو اپنا اسلام جو پاک ہے اور اپنا اسلام جو اچھا اخلاق سکھلاتا ہے، اگر اس کو نہ دکھلایا جائے تو ہندوستان کے اندر وہ دن بھی دیکھنے میں ملیں گے کہ تم کو تہجد کو کیا، تہجد تو چھوڑ دو، بلکہ فرض نماز ادا کرنے کے واسطے بھی مسجد میں جانا مشکل ہو جائے گا، اور تمہاری بنیادوں کو بالکل کمزور کر دیا جائے گا۔ اس لیے اپنے اخلاق کو درست کرنا پڑے گا۔ ساتھی، اب ہمیں غور کرنا پڑتا ہے کہ ہم تو اتنے کمتر ہو گئے کہ آج ہمارے معاملات صحیح نہیں، آج ہمارے اخلاق صحیح نہیں، آج ہمارا کردار صحیح نہیں، جس کی وجہ سے آج دشمن ہمارے اوپر مسلط ہو گیا۔ سب سے پہلے اپنے اعمال کو درست کرنا پڑے گا، پھر اپنے اخلاق کو درست کرنا پڑے گا۔ اپنے اعمال برے رہیں گے، حالات آتے رہیں گے۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ دشمن کامیاب نہیں ہوتا، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دشمن کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے برے اعمال دشمن کو کامیاب کر رہے ہیں۔ ہمارے برے اعمال کو اچھے اعمال بنانا پڑے گا، تب دشمن ناکام ہوگا۔ آج ہمارے اعمال برے اور دشمن کامیاب ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ دیکھیں، ہماری عادت ہے کہ جب کوئی حالت آتی ہے تو حالت کو دیکھ کر ہم کچھ عمل کرنے میں لگ جاتے ہیں، جب حالات تھوڑے دور ہوتے ہیں پھر ہماری وہی رفتار، وہی بے ڈھنگی دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ وقتیہ طور پر عمل نہ کریں، بلکہ اپنے عمل کو دائمی عمل بنائیں۔ 1000 رکعت ایک رات میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ ہم 2 رکعت ہمیشہ پڑھنے کا معمول نفل بنا لیں۔ یہ 2 رکعت میں جو پاور ہوگا، جو طاقت ہوگی، وہ 1000 رکعت میں وہ طاقت نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اپنے عمل کو دائمی ہمیشگی والا عمل بنائے۔ وقتیہ طور پر ہم عبادت گزار بن جاتے ہیں، پھر ہماری وہی رفتار، وہی بے ڈھنگی پھر دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ اب رمضان قریب آ رہا ہے، رمضان المبارک کے تعلق سے بھی کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ رمضان کے اندر بھی ہماری عادت یہی ہوتی ہے کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے، شروع میں 4 سے 5 دن یا 7 دن تک مسجدیں پر ہو جاتی ہیں، تراویح کے لیے مسجدیں پر ہو جاتی ہیں۔ بعض جگہ تو یہاں تک بھی دیکھنے کا موقع آیا کہ مسجد میں جگہ بس نہ ہونے کے موقع پر باہر بھی صفیں بھری جاتی ہیں۔ پھر 2 یا 4 دن گزرنے نہیں پاتے، تراویح کے واسطے مسجدیں خالی، تراویح میں قرآن کو نہیں سنا جاتا۔ پھر روزوں کی بھی وہی حالت، شروع میں 7 روزوں تک پابندی، پھر وہی بے ڈھنگی کہ 7 روزوں کے بعد پھر ہم روزے نہیں رکھتے، فجر کی نماز میں شروع دن میں پر، پھر وہی عادت۔ ساتھی، دائمی عمل بنائیں، رواجی انداز نہ دیں۔ ہمارا رواج، ہمارا رسم جو تھا اس کو ختم کر دیں۔ بات پہلے سن کر ہم چھوڑ دیتے تھے، اب موقع ایسا نہیں ہے، بات ہم سنیں تو اسے پکڑ کر عمل کریں، ورنہ حالات ایسے آئیں گے، حالات ہمیں مجبور کریں گے۔ تو ہمیں اب جاگنا پڑتا ہے، رواجی انداز کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ حضرت مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کا استقبال یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے ہم اپنے کاموں کی فراغت حاصل کر لیں، پھر جو وقت بچے اسے عبادت میں لگائیں۔ اور شریعت یہی کہتی ہے کہ رمضان کے اندر تم خاص طور پر کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت کرو۔ یہ اس وجہ سے رمضان کے اندر کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت کا حکم
کہ تم لغو باتوں کو، بیکار باتوں کو چھوڑ دو، اور اس کے عوض میں جو وقت ملے اس وقت کو تم کلمہ طیبہ استغفار کے پڑھنے میں لگا دو۔ اور رمضان کے بارے میں یہ بھی بات ہے کہ ایک عمل اب کریں گے تو ایک ثواب ملے گا، اگر رمضان میں ایک عمل کریں گے 70 عوض ملے گا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ خواہش دلانے کے واسطے کہ آدمی کے اندر جب ایک کا 70 ملتا ہے تو اسے پانے کی خواہش ہوتی ہے۔ تو احادیث یہ بتلا رہے ہیں کہ رمضان کے اندر 70 ملے گا، تم ابھی سے اس کے لیے فارغ ہو کر جد و جہد کرو اور 70 کو پانے کی کوشش کرو۔ جب تمہارے اندر یہ خواہشات پیدا ہوں گی تو اعمال کرنے میں تمہارا دل لگے گا، اعمال کرنے میں جب تمہارا دل لگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ضرور بھی ضرور شامل حال ہوگی۔ تو ساتھیو، اب مسلمانوں کو چاہیے کہ وقتیہ طور پر عمل کو چھوڑ دیں بلکہ دائمی عمل کو اپنائیں اور ہمیشہ کے واسطے سچے پکے مومن، سچے پکے مسلمان بن کر زندگی گزاریں۔ آج اگر ہم سچے پکے مومن نہیں بنیں گے، کامیابی کامرانی ہمارے قدم نہیں چومے گی۔ آج ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ اگر آج ہمارا ایمان مضبوط نہیں رہے گا، وہی کمزور ایمان آج ہمیں مسجدوں سے دور کرے گا۔ جب مسجدوں سے کمزور ایمان دور کرے گا، آج جتنے حالات کٹھن ہوتے نظر آ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ حالات کٹھن ہوتے ہمیں نظر آئیں گے۔ تو ساتھی، اب ہمیں سبق سیکھنا پڑتا ہے۔ سبق سیکھنے کے واسطے ہمارے بڑوں کے طرز عمل کو اپنائیں۔ بڑوں کا طرز عمل کیا تھا؟ بڑوں کا کردار کیا تھا؟ بڑوں کے اخلاق کیا تھے؟ بڑوں کی زندگی کیا تھی؟ اور بڑوں کی زندگی کا ہمارے سامنے جو اسوہ کیا ہے، وہ اسوہ کیا تھا؟ اس سب کو سیکھنا پڑے گا۔ جب ہم سیکھ لیں گے تب ہمیں زندگی گزارنے میں آسانیاں ملے گی۔ تو رمضان آنے سے پہلے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے کام و کاج سے فارغ ہو کر رمضان کے واسطے تیاری کر لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حقوق العباد کی جو ادائیگی ہے، اس حقوق العباد کی ادائیگی کو سب سے پہلے بجا لائیں، پھر حقوق اللہ میں کوشش کریں۔ اگر حقوق اللہ میں کچھ کوتاہی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور معاف فرما دیں گے۔ اگر حقوق العباد کی کوتاہی ہو گئی تو بندوں سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ آج حقوق العباد کی حد درجہ کوتاہی ہو رہی ہے، جس حقوق العباد کی کوتاہی کی وجہ سے ہمارا دین کمزور ہو گیا۔ اور یہ جو دین ہے یہ ہمارا بنیادی پتھر ہے، اس بنیادی پتھر کو تھام کر چلنا پڑتا ہے۔ اگر اس بنیادی پتھر کو تھام کر رہنا ہو تو حقوق العباد کو ادا کرنا پڑے گا۔ آج حقوق العباد کی حد درجہ ہمارے اندر کمزوری پیدا ہو گئی۔ آج ہم ایک دوسرے کی غیبت سے فارغ نہیں ہوتے، ایک دوسرے کی برائی سے فارغ نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے جھگڑے سے فارغ نہیں ہوتے۔ آج ہمارے اندر یہ برائی جڑ پکڑ گئی۔ دیکھیں، علماء فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر دوسروں کی برائی پکڑنے کی عادت رہی، دوسروں کی عیب جوئی پکڑنے کی عادت رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عیب جوئی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ جب اللہ ہماری عیب جوئی کے پیچھے پڑ جائیں تو گھر بیٹھے رسوا کر دیتے ہیں، اور یہاں تک بھی اللہ رسوا کرتے ہیں، اللہ یہاں تک بھی رسوا کرتے ہیں کہ بندے کے خود گھر والے اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو حقوق العباد ہے اس حقوق العباد کی ادائیگی کریں، دوسروں کی عیب جوئی کے پیچھے پڑنا چھوڑ دیں اور تنہائی کے گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ تنہائی کے گناہ مومنین کے دلوں میں نفرت پیدا کر دیتے ہیں۔ مومن بندے اگر کسی سے نفرت کرتے ہیں تو یہ تنہائی کے گناہوں کی وجہ سے نفرت مومن بندے کی مومنین کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے اندر دیکھیں، غور کریں، فکر کریں کہ آج ہمارے اندر تنہائی کے کتنے بڑے گناہ ہیں۔ رات 12 بجے تک ہمارے موبائل کے نیٹ آف نہیں ہوتے، گناہ میں نوجوان مشغول ہے، کوئی فلم دیکھ رہا ہے، کوئی اور گناہ کر رہا ہے۔ اس بری عادتوں کو چھوڑنا، اپنے اعمال کو مضبوط کرنا، یہ ہر ایک کے واسطے ضروری ہے۔
اگر ہمارے اعمال مضبوط نہیں ہوں گے، آج ہمارے اعمال کی بدولت یہ حالات آ رہے ہیں، تنہائی کے گناہ کی بدولت حالات آ رہے ہیں، اجتماعی گناہ ہوگا، اجتماعی پریشانی ہوگی، انفرادی گناہ ہوگا، انفرادی پریشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ کر رہے گی۔ تو اس لیے انفرادی گناہوں سے بھی اللہ سے توبہ کر لیں، اجتماعی گناہوں سے بھی توبہ کر لیں، اور جب توبہ کرنے کا وقت آئے تو جو دعا کا انداز ہے اس دعا کے انداز کو سیکھ کر بعد میں دعا مانگے۔ حضرت پیر ذوالفقار فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی تم دعا مانگو تو دعا مانگنے کے واسطے بڑی بات یہ ہے کہ تم عربی میں دعا مانگو۔ جتنی عربی دعائیں ہیں یہ سب اللہ کی نبی کی زبان سے ثابت ہیں۔ جو دعائیں نبی کی زبان سے نکلی ہوئی ہیں ان دعاؤں میں اثر، ان دعاؤں میں پاور زیادہ ہوتا ہے، طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج اکثر کو عربی دعائیں نہیں آتی، جو ہی ہاتھ اٹھائے بس دعا شروع کر دی۔ ایسے بھی اللہ دعا قبول کرتے ہیں، مگر عربی دعا کو اللہ زیادہ تر قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ جتنی عربی دعائیں ہیں یا تو قرآنی شکل میں یا احادیث کی شکل میں ہیں۔ قرآنی دعاؤں کا پاور بھی اور احادیث کی دعاؤں کا پاور بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ان دعاؤں کے ساتھ جو بھی دعا مانگی جائے گی اللہ قبول فرمائیں گے، پھر اللہ اس دعا کی بدولت ہی حالات کو بدل کر رکھ دیں گے۔ دعا کا ایک مؤثر ہتھیار تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر میں کامیابی دلوائی تھی۔ اللہ کے نبی جنگ کے لیے پہلے نہیں گئے بلکہ رات بھر رو رو کر دعا کی، پھر اس دعا کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی اتارا۔ جنگ بدر میں کامیابی کامرانی صحابہ کے قدموں کو چومی۔ یہ سب کیوں ہوا؟ اسی مؤثر دعا کا ہتھیار تھا، اسی نیک اعمال کا ہتھیار تھا۔ آج ہمارے اعمال کمزور ہو گئے، آج ہمارے اعمال گناہ والے اعمال ہو گئے۔ آج غور کریں، اگر کوئی عمل بھی کرتے ہیں اس کے اندر بھی کدورت ہوتی ہے۔ غور کریں، میں اس سے پہلے بھی کہا حضرت پیر ذوالفقار کی بات کو کہ دشمن کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ آج ہمارے برے اعمال دشمن کو کامیابی کامرانی کی منزل کو پہنچا رہے ہیں۔ اگر ہمارے اندر دین ہوتا، تقوی کی بنیاد پر اتحاد ہوتا، تقوی کی بنیاد پر وحدت ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو کامیابی کامرانی کی منزل کو پہنچا کر رہتے۔ صحابہ کے واقعات کو دیکھیں، صحابہ کے اندر کیا تھا؟ اسی تقوی کی بنیاد پر اللہ نے کامیابی دلائی، کامرانی دلائی۔ دیکھیں حضرت بلال کی بات کو دیکھیں، حضرت بلال حبشہ کے رہنے والے تھے، کالے تھے، کلوٹے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا وہ تقوی کی بنیاد پر عطا فرمایا۔ ایک تو صحابی تھے، نبی کی صحبت پائی، دوسرا تقوی تھا، اس تقوی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ مکہ المکرمہ جب فتح مکہ کا موقع پیش آیا، اللہ کے نبی نے صحابہ کے درمیان میں حضرت بلال سے فرمایا کہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ تو اس وقت کچھ کفار مکہ نے یہ کہا تھا کہ نعوذ باللہ یہ کالے کعبے کو اتنا بڑا مقام، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر جلنے لگے، مگر بلال کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا وہ ہماری نظروں سے بہت دور ہے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ یہ تقوی کی بنیاد پر ہوا۔ آج بھی اگر ہمارے اندر تقوی آ جائے، دین کی مضبوطی آ جائے، اتحاد آ جائے، اتفاق آ جائے اور برے اعمال سے ہم گریز کرنے لگیں اور نیک اعمال کو بجا لانے لگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کی کامرانی کی منزل کو پہنچا کر رہیں گے۔ اور سب سے بڑی چیز جو اس وقت حد درجہ ضروری ہے وہ ہمارے اخلاق اور ہمارے معاملات ہیں۔ اس وقت ہمارے اخلاق سے غیروں کو متاثر ہونا پڑے گا اور ہم ان کو متاثر کرنا پڑے گا اور ہمارے معاملات کو صحیح بنانا پڑے گا۔ اگر ہمارے معاملات صحیح نہیں رہیں گے، ہمارے اخلاق صحیح نہیں رہیں گے، تو اس وقت حالات جو ہیں اس سے بھی کٹھن ہو کر رہیں گے۔ پچھلے دور کی باتیں آج بھی کتابوں کے اندر لکھ کر ہیں۔ کوئی یہودی اگر راستے سے گزرتا اور اس راستے میں کوڑا کرکٹ کانٹے پڑے ہوتے
تو یہودی بھی یہ کہنے پر مجبور ہوتے کہ ہو سکتا ہے کہ اس راستے سے مسلمان نہیں گزرا ہے، اگر مسلمان گزرتا تو یہ کوڑا کرکٹ راستے میں نہ ہوتا بلکہ کنارے پر ہوتا۔ یہ نیک گمانی تھی جس کی وجہ سے مسلمان کامیاب ہوتے تھے۔ آج ہمارے ساتھ حالات آئے تو وجہ یہی ہے کہ ہمارے معاملات صحیح نہیں، دھوکہ بازی، عیاری، جھوٹ یہ ہمارے اندر موجود ہے۔ آج ہماری تجارت جھوٹی تجارت ہو گئی۔ دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی جھوٹی تجارت کرتا ہے وہ فجار کے ساتھ، فساق کے ساتھ ہوگا، اگر صحیح تجارت کرتا ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ سچی تجارت تمہیں نبیوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھنے پر مجبور کرے گی۔ یہ قیامت کے دن کی بات ہوئی۔ اگر یہاں صحیح تجارت، صحیح معاملات، صحیح اخلاق، صحیح کردار ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی حالات کو بدل کر رکھ دیں گے، اور جو ہمارے سے نامانوس ہیں وہ ہمارے سے جب مانوس ہو جائیں گے تو ہماری گرویدہ بن جائیں گے، پھر حالات درست ہو جائیں گے۔ تو اس لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں، ہمارے معاملات کو صحیح بنائیں۔ اگر پڑوس میں یا ہمارے معاملات میں کوئی غیر ہو تو اس کے ساتھ بلند اخلاق سے پیش آئیں۔ اسی اخلاق سے ہم ہندوستان کو فتح کر سکتے ہیں اور کامیابی، کامرانی کی منزل کو پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاق بنانے کی اور رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔